اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پیش خدمت ہے وظیفہ فور رزق، رزق میں برکت کا، رزق میں اضافہ کے لیے وظیفہ، رزق میں اضافے کے لیے وظیفہ۔ رزق، پھر وہی بات آ گئی، لوگ بڑا اعتراض کریں گے شاہ صاحب آپ کو صرف رزق میں اضافہ۔ دیکھیے رزق جو ہے نا وہ ایک صرف پیسے کا نام نہیں ہے، رزق صرف یہ روپیہ پیسے کا نام نہیں ہوتا، رزق کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ کی صحت بھی رزق ہے، آپ کے لیے نیک اولاد بھی رزق ہے، آپ کے لیے نیک زوجہ جو ہے آپ کی لائف پارٹنر وہ بھی رزق ہے، آپ کے مخلص ہمدرد دوست بھی رزق ہے، آپ کے اوپر والدین کا جو سایہ رحمت ہیں یہ بھی رزق کا حصہ ہے۔ تو ہم جب رزق میں اضافے کی یا برکت کی اس کی دعا بتاتے ہیں تو اس کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا۔ اب آپ کو کیا پتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مخلص دوستوں سے ہی محروم ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اچھے مخلص دوست عطا فرما دے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اولاد کے لیے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرما دے۔ تو آپ کے رزق میں یہ تمام چیزیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہے، صحت کے پرابلم سے گزر رہا ہے، وہ یہ وظیفہ کر لے، رزق میں اضافے کا ہے نا، رزق میں برکت کا ہے نا، تو یہ صحت بھی تو رزق ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرما دے۔ سوچ کو بدلیں، پتہ نہیں ہماری سوئی اٹک گئی، جب رزق کی بات ہوتی ہے تو پھر دولت، پیسے میں دولت کیا، صحت دولت نہیں ہے، سب سے بڑی دولت صحت کی ہے۔ آپ کو بتا دوں یہ پیسہ اتنی بڑی دولت نہیں ہے، صحت دولت ہے، کیونکہ آپ صحت کا ایک لمحہ جو ہے نا وہ اپنی اربوں خربوں کی دولت دے کر کما نہیں سکتے، لے نہیں سکتے، اس کو خرید نہیں سکتے، تو پھر وہ دولت کسی کام کی نہیں ہے، یہ آپ کی صحت سب سے بڑی دولت۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سمجھ لیجئے، اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ کیا کیجئے گا۔ اور دوسری میں نے ہمیشہ آپ کو ایک بات بتائی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ایک عمل بہت پسند ہے اور وہ ہے سخاوت، سخی ہونا پسند ہے۔ تو اللہ کا سخی سے اللہ کو پیار ہے، اور سخاوت ہی انسان کے، اگر آپ دولت اور مال اور پیسے کے معاملے میں تنگ ہے نا تو دینا شروع کر دیجئے، آنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے نام پہ دینا، یہ نہیں ہوتا کہ بینکوں کو دینا شروع کر دیں، اللہ کے نام پہ۔ اللہ کا جو بینک ہے وہ ایسا ہے جب اللہ کی مخلوق پہ آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا ریٹرن جو ہے وہ بڑھا کے دیتا ہے، 10 ٹائمز بڑھا کے دیتا ہے۔ ایک فارمولہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والے بنے۔ تو اس کے اوپر میں آپ کو ایک حدیث جو مروی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، وہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ گھر میں تشریف فرما تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ موجود تھے، تو ایک خاتون روتی ہوئی وہاں پر آئیں اور انہوں نے آ کر اپنی تکلیف جو ہے وہ بیان کی، اور وہ تکلیف یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ میرا ہاتھ سوکھ گیا، ہاتھ سوکھ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے بولا کہ آپ فرمایا آپ پورا مجھے بتاؤ واقعہ۔ تو وہ عورت جو ہے وہ بتانے لگی، اس نے کہا جی کہ میرے والد اور والدہ دونوں کی وفات ہو گئی، میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ جو میری والدہ ہیں وہ جہنم میں ہیں، دوزخ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، عذاب میں ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ ایک کپڑا ہے اور ایک گوشت کا چربی کا ایک ٹکڑا ہے، بس یہ دو چیزیں سلامت ہیں، باقی سب وہ جل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو کہیں کہیں سے ڈانپتی ہیں یا پکڑتی ہیں اس کو، تو باقی ان کا جو ہے وہ سب جل رہی ہیں اور دوزخ میں ہے، تکلیف کے اندر ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے مدد کی طرف کہ مجھے پکارا، اور پھر میں اس کے بعد چلی گئی، وہاں سے ہٹی تو میں جنت کی طرف میں نے دیکھا تو وہاں میرے والد جو تھے وہ جنت میں تھے، اور وہ حوض کوثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ وہ پانی جو ہے حوض کوثر لوگوں کو جام پلا رہے تھے بھر بھر کے، تو وہ حوض کوثر سے پلا رہے تھے، تو میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا، تو میں نے اپنے والد سے کہا، کیونکہ انہوں نے یہ بتایا اس خاتون نے کہ میری والدہ جو ہے وہ بچت کرتی تھی، کنجوسی کرتی تھی، کبھی کبھی صدقہ خیرات بھی کرتی تھی لیکن کنجوسی کرتی تھی، اور میرا والد جو تھا وہ سخاوت کرتا تھا، سخی تھا، وہ کسی کو انکار اس نے آج تک نہیں کیا، جو بھی اس کے پاس ہوتا تھا اللہ کے نام پہ دے دیا کرتا تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کہا، اور اس عورت نے، کہ میں نے اس اپنے والد صاحب سے یہ کہا کہ میری والدہ جہنم کے اندر اتنی تکلیف میں ہیں، جل رہی ہیں، تو سب کو تم یہ پلا رہے ہو مشروب، تو ابا جان ان کو بھی دے دو۔ تو انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اس عورت نے کہا کہ جی میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کے وہاں سے ایک جو ہے وہ پیالہ اٹھایا اور جہنم کی طرف اپنی ماں کو جو ہے وہ دینے کے لیے دیا، تو جیسے میں نے یہ عمل کیا تو میرا ہاتھ جو ہے وہ سوکھ گیا، اس کے بعد میری آنکھ کھلی ہے تو میرا یہ ہاتھ جو ہے وہ سوکھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب سنا تو آپ ظاہر ہے اداس ہو جاتے تھے، جب اس قسم کی سچویشن جہنم والی آتی ہے آپ کے سامنے بات، تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو کپڑا اس نے کبھی صدقہ کیا تھا یا کوئی گوشت کا صدقہ دیا تھا وہی اس کے کام آ رہا ہے،
اور باقی اس کی اس جہنم میں جانے کی وجہ اس کی جو ہے وہ بخل، اس کی کنجوسی بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخاوت ہے، اور اس کی شاخیں جو ہے وہ دنیا کے اندر لٹکی ہوئی ہیں۔ جو شخص اس کی ایک بھی شاخ پکڑ لیتا ہے سخاوت کی، تو وہ درخت اس کو جنت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا۔ اور اسی طرح سے بخل، کنجوسی کے نام سے، بخل کے نام سے ایک جہنم میں درخت لگا ہوا ہے، اور اس درخت کی شاخیں بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں۔ جو شخص بخل والے درخت کی کوئی ایک شاخ پکڑ لے گا کنجوسی والے کی، وہ شاخ اس کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائے گی۔ تو میں نے یہ جو حدیث آپ سے شیئر کی ہے، یہ بات آپ کو بتائی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ رزق کے بارے میں جو ذکر، اذکار، وظائف اور یہ چیزیں آپ پوچھتے ہیں وہ ضرور کیجئے، وہ ضرور آپ کے کام آئیں گی، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز جو کرنے والی ہے اور جس پر آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی اللہ کے راستے پہ خرچ کرو۔ اور یہ سوچ غلط ہے، بہت ہی غلط ہے کہ جناب جب آئے گا تو کریں گے۔ اور یقین کریں جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ جب اللہ دے گا پھر کریں گے، وہ تب بھی نہیں کرتے اور وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، اور پھر اللہ دے کر پھر آزما لیتا ہے، پھر واپس لے لیتا ہے۔ تو آپ تنگدستی ہے، جیب میں کم ہے، جو ہے وہ ایک دفعہ تو اللہ کے بات پر، اللہ کے رسول کی بات پہ یقین کر کے جو کچھ آپ کے پاس ہے کسی مستحق کو دے دیں، کہ کوئی بات نہیں، جہاں آج سارا دن کچھ نہیں کھایا آج بھی کچھ نہیں کھاتے، یہ دے دیتے ہیں، پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارا توکل، ہمارے اندر یہ بلیف ہی تو ختم ہو گیا ہے، یقین ہی تو ہمارے کمزور ہو گئے ہیں، یہ عقیدہ ہی رہ گیا بس، باقی برائے نام مسلمان رہ گئے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ٹرسٹ تو کریں، توکل تو کریں، اپنے عقیدے کو تو تھوڑا سٹرونگ کریں، یقین تو پختہ کریں، آپ دے دیجئے۔ نہیں ہے نا آپ کے پاس شام کا، ایک وقت کا ہے، ایک وقت کا نہیں، وہ ایک وقت کا کسی اٹھا کے دے دیجئے، مستحق کو، غریب کو دے دیجئے، کسی کو بھی جو مانگنے آواز لگائے اللہ کے نام پہ۔ او بھائی ہو سکتا ہے وہی تمہاری آزمائش کا ٹائم ہو، اللہ تمہیں آزما رہا ہو، فرشتے کو بھیجا ہو آپ کے دروازے پہ کہ جاؤ میرے نام پہ مانگو، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ مجھ سے تو بہت مانگ رہے ہیں۔ اور وہاں پہ بیوی نے کہا چھوڑیں، یہ آج کا ہی آٹا پڑا ہے، اب اس کو دے دیں گے تو پھر بچے، یہ تھوڑا سا سالن روٹی پڑا ہوا ہے، اس کو دے دیں گے، مانگنے آئے تو پھر ہم کیا کھائیں گے؟ تمہیں اپنے رب پہ یقین نہیں ہے؟ تمہیں اپنے رازق پہ یقین نہیں ہے؟ آپ کی جیب میں 10,000 یا 20,000 پڑے ہیں، کتنا وہ مطلب بدقسمت انسان ہے کہ وہ کھا نہیں رہا، کچھ اچھا پہن نہیں رہا، اپنی فیملی کو کھلا نہیں رہا، یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں یہ آگے چل جائیں گے، کچھ دن اور گزر جائیں گے۔ آگے کا تمہیں ایک لمحے کا بھی پتا ہے؟ اگر اگلے قدم پر موت واقع ہو جائے تو وہ 10,000 شاید تمہاری جیب سے کوئی نکال لے گا راہگیر، کیونکہ آپ پتہ ہے میت جب کوئی گری پڑی ہو تو سب سے پہلے لوگ جیبیں ہی تلاشی کرتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے، اور پیسہ کوئی واپس نہیں دیتا فیملی کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں، پھر آپ کے حالات بدلیں گے۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو پھر اس پہ لوگ تنقید شروع کر دیتے ہیں، پریشانیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کو، پتہ نہیں کیوں پریشانی ہو جاتی ہیں۔ او بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، وظیفوں کے چینل بدلنے سے یا چلے کاٹنے سے جو حالات نہیں بدلتے، جب تک اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے۔ جب آپ کے اندر تبدیلی آئے گی پھر آپ وظائف نہیں بھی کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پاک تو دینے کے لیے موجود ہے، مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ تو بس اپنی اصلاح کیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ عمل کیجئے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، پھر دیکھیں کہ تبدیلی کیسے آتی ہے، برکتیں کیسے آتی ہیں، رزق کیسے بڑھتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں جو پہلے سمجھائی گئی ہیں اس پر بھی عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے۔ رزق میں اضافے کے لیے اول آخر 3 بار درود شریف، درود ابراہیمی نماز والا، اور ایک تسبیح، یا کافی ہو یا غنی ہو یا فتح ہو یا رزاق ہو، یا کافی ہو یا غنی ہو یا فتح ہو یا رزاق ہو، یا کافی ہو یا غنی ہو یا فتح ہو یا رزاق ہو۔ ایک تسبیح ہے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ 11 دن تو کر لیں، 21 دن تو کر لیں، کر تو لیں، پھر دیکھیے کہ رزلٹ کیسے ملتے ہیں، رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ پورے یقین سے کیجئے گا۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، میرا تو اب آج سے یہی کہنا ہوگا ہر وظیفے کے بارے میں، جو بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، تو اس کے بعد اور نماز کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ ہر وظیفہ اثر کرے گا اور زبردست رزلٹ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جی۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔